السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو تھوڑا آگے کرو۔ بس ٹائٹ کرو۔ الحمد للہ مائک اسپیکر کھلا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ امت مسلمہ آج پریشان کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس دعوتی مشن کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ
جو اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں وہ نہایت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ وہ ہے، سب سے بہترین جماعت وہ ہے، سب سے بہترین فرد وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگ قرآن کا پیغام سناتے ہیں، اور جو لوگ خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور صرف اسی دعوت کو پیش ہی نہیں کرتے، بلکہ دعوت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جن پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مناسبت سے جو اس دعوت کے کار خیر کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر ایسی جماعت کی تعریف کی ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ توحید ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی کے دفتر میں یہ پروگرام چل رہا، اور اس سے پہلے بھی کئی ایک پروگرام مساجد کے اندر اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیشہ ہر ہفتے جو ہے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اشفاق صاحب اور ان کے جتنے بھی عملہ ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہاں پر ایک توحید سینٹر قائم ہو گیا تو اس سے پورے شہر کے لوگ بری ذمہ ہو گئے۔ جس طریقے سے یہاں پر ایک سینٹر قائم ہے، اسی طریقے سے اور بھی شہر کے اندر، اسی شہر کے اندر اور بھی جگہوں پر اسی طرح کے سینٹر کا انعقاد ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے یہاں پر دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر بھی دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پھر ہر ایک دوسرے سے مل جل کر کے باہم اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آج یہ دیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی کام شروع کر دیتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، پاؤں کھینچنے والے زیادہ افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اس طرح کا سینٹر کا کوئی انعقاد کرتا ہے تو کوئی بھی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام عام ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جو ہے تعلیم جو ہے عام ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ باطل دندنا رہا ہے، شرک کا فتنہ ہے، بدعات کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، لوگ اپنے اپنے میدان میں اس کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اصل سرمایہ ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کو ہم جو ہے چھپا کر کے رکھیں۔ تو توحید اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران نہایت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس سینٹر سے دیگر لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے محلے کے اندر اور دیگر مقامات پر اس طرح کے سینٹر کا انعقاد ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مناسبت سے جو اس اہم فریضہ کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جس جماعت کا یہ کام ہو کہ وہ خیر کی طرف بلائے، اور یأمرون بالمعروف، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معروف چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر چیزوں سے روکتے ہیں۔
اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جو لوگ اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ اور کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہ جماعت کی مناسبت سے اولئک من الصالحین، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اولئک من الصالحین، وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گواہی دے رہا ہے۔ لہٰذا اس کار خیر کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور ہم تمام کی ذمہ داری ہے، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جتنے بھی توحید والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اہم فریضہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے کہ امت مسلمہ کے پریشانی کے اسباب کیا ہیں۔ امت کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس امت میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت کون سی ہے؟ امت دعوت۔ امت دعوت میں وہ تمام افراد ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امت دعوت۔ اس میں مشرک ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، اس امت میں، امت دعوت میں تمام امتیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری امت کون سی ہے؟ امت کی دوسری قسم کیا ہے؟ امت اجابت۔ امت اجابت وہ امت جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ امت اجابت۔ اجابت کے معنی اجابہ یجوبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قبول کرنے کے۔ تو اجابت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، وہ کون سی امت ہے؟ امت اجابت۔ تو آج کے درس میں جو گفتگو ہوگی امت اجابت کی مناسبت سے، یعنی ہم اور آپ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے کہ ہر جگہ جو ہے مسلمان پریشان ہیں۔ آج بھی جو ہے ٹھیک بقرعید کے دن فرانس کے اندر قرآن کو جلایا گیا۔ چند مہینہ پیشتر اسی ہندوستان کے اندر آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اسی طریقے سے نت نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے پریشان ہے۔ اس کے پریشانی کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ پریشانی کے پہلا سبب کیا ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئی ہوئی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے، تو پہلے نمبر پر ہمیں قرآن سے قریب ہونا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا کیا، معزز کیا، مکرم کیا. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، رسوا کیا. کیوں؟ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر. تو آج ہماری ذلت کی وجہ، رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں. اس مجلس کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کا ہاتھ اٹھواؤں. لیکن اگر یہ میں سوال کروں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کیے ہیں، تو شاید بعض لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تلاوت کی ہو. ہم لوگ کے ایک استاد تھے مولانا عبدالسلام سلفی اور مدنی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ان کا انداز تھا کہ ہمیشہ درس کے اندر جو ہے ہاتھ اٹھوا دیا کیا کرتے ہیں. آج قرآن کریم کی تلاوت جو ہے کون کر کے آیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ بھی تو استاد سے کم نہیں ہوتے ہیں. بعض شاگرد کیا کرتے تھے کہ فوراً جو ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل اللہ احد یا کوئی دوسری صورت پڑھ لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ جو ہے ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو اس طرح آپ لوگ نہیں کیجیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جو ہے کون ہم میں سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور آج اتنے لوگ ہیں یہاں پر 20 25 30 لوگ ہیں، اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو شاید واحد کے ہاتھ اٹھے گا کہ ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 نیکی. اگر قرآن کریم میں سے کوئی تلاوت کرتا ہے ایک حرف، تو ایک حرف پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے وہ کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اگر کوئی شخص صرف یہ کہتا الف لام میم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں کتنی نیکیاں لکھتا ہے؟ 30 نیکیاں لکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا مسیح دجال کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالی مسیح دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا. اور مسیح دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے امتیوں کو ڈرایا. اور مسیح دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، نفل پڑھتے ہیں تب، سنن پڑھتے ہیں تب اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، قرآن سے جو قریب ہوں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو قریب ہوں گے وہی اس فتنے سے بچ پائیں گے. نہیں تو جن کا قرآن سے تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. ہفتہ میں ایک دن جو ہے تلاوت کرنی، لیکن اس کے باوجود جمعہ کو ہر شخص جو ہے اسے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہونے کی دلیل. آج دیکھیے شہروں کے اندر، صرف الہ آباد شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہر شہر میں ہر چند قدم پہ اسکول قائم.
لیکن بہت ہی کم سینٹر ایسے ہیں جہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسکول کے اندر 1000 روپے فیس، 1200، 1500، 1000، 2000، اس سے بھی زائد 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار رقم دے کر کے اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں۔ لیکن اسی مدرسے کے اندر اگر فیس رکھ دیا جائے، بغیر فیس کے بھی نہیں آتے، اور فیس دینا تو اور دور کی بات ہے۔ اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ مفت تعلیم ہو رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن سینٹر ہے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو وہاں قرآن سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی دلیل۔ اس کے علاوہ آج اگر ہمیں اپنے بچوں کو فزکس پڑھانا ہوتا ہے، میتھمیٹکس پڑھانا ہوتا ہے، دیگر سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے، تو ہم جو ٹیچر رکھتے ہیں اس ٹیچر کے لیے 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 5-5 ہزار، وہ جتنا مانگتا ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر مولانا صاحب کہہ دیں کہ بھائی میں 500 روپیہ لوں گا قرآن پڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں لوگ بگلے جھانکنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب قرآن کو بیچ رہے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے جو ہے یہ 500 روپے لے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ خیرکم، کیا آپ نے بیان فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سکھلاتا ہے، جو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے لیے 500 روپے جو ہمارے اوپر جو ہے گرا گزر جاتا ہے، اور دیگر سبجیکٹ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہے منہ مانگی ہم رقم دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی دلیل۔ آج مدارس میں تنخواہ لے لیجئے، ائمہ کرام کی تنخواہ لے لیجئے، یا دیگر جو سینٹر چل رہے ہیں اس میں تنخواہ کی بات لے لیجئے۔ ابھی ایک بڑے ذمہ دار کے ادارے کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے، ہم لوگ کا علماء اہل حدیث گروپ ہے، اس میں وہ ایک اسکول بھی چلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے بنات کا ادارہ بھی ہے۔ تو اسکول میں جو ٹیچر ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 30,000، 40,000، 50,000 تک یعنی تنخواہ دیں گے اسکول کے ٹیچر کے، جبکہ وہ ایک بڑے عالم ہیں۔ اور پھر اسی میں مدارس ہے، یعنی جامعہ ہے، بنات کا ادارہ ہے، اس کے لیے جو ٹیچر ہے اس کے لیے انہوں نے اعلان نکالا ہے کہ 15,000، 20,000 یعنی اتنی ہم تنخواہ دیں گے۔ تو یہ ہمارا معیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری کی دلیل ہے۔ جس طریقے سے آج جو ہے دیگر فیلڈ کے اندر جو ہے اچھی خاصی تنخواہ دی جاتی ہے، اگر مدارس کے اندر، جامعات کے اندر یا ائمہ کرام کو اچھی خاصی تنخواہ دی جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہے اپنے بچے کو سب پڑھائے گا اور اس قرآن کی تعلیم دے گا۔ آج یہ سوچتا ہے کہ بھائی 5,000، 10,000 میں کون امامت کرائے اپنے بچے کو، جس کی وجہ سے جو ہے مدارس کی طرف جو ہے بچے اب رخ نہیں کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے بچے کو مدارس کے اندر بھیجتا ہے، جامعات کے اندر بھیجتا ہے اور اپنے بچے کو دینی تعلیم دلاتا ہے۔ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ ایسے ماحول میں بھی اپنے بچے کو بھیجتا ہے دینی مدارس کے اندر اور جامعات کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بہت بڑا گردہ رکھتا ہے اور بہت بڑا جو ہے دل رکھتا ہے۔ تو آج جو ہم اپنے بچوں کو مدارس اور جامعات کے اندر نہیں بھیجتے ہیں اور اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن سے بے رغبتی کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے۔ اٹک اٹک کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان میں لکنت، اور لکنت کی وجہ سے اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے۔ جو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو رواں پڑھتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، جیسا کہ میں ابھی آیا، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے، طبیعت خوش ہو گئی، مجھے تو لگا کہ جو ہے موبائل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے تلاوت ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے آیا تو میں نے سامنے دیکھا کہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، جو یہاں کے حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی رواں انداز میں پڑھتا، اچھے انداز میں پڑھتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ وہ مکرم اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو رواں انداز میں، اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اور
جو قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، وہ والدین نہایت ہی خوش نصیب ہیں، وہ ماں باپ نہایت ہی خوش نصیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں ان کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ آپ جو یہ سورج دیکھ رہے ہیں سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، یہ ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ اور حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں پر حافظ قرآن کی تلاوت ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بارش برابر جگہ، ایک بارش برابر جگہ دنیا وما فیہا سے قیمتی ہے۔ دنیا میں آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ جنت میں ایک بارش برابر جگہ، ایک بیتا برابر جگہ جو ہے دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے قیمتی کیا؟ جنت میں ایک بارش برابر جگہ۔ لیکن آج ہمیں وہ جنت کی فکر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اندر بھی یہ بات کھٹک نہیں سکتی ہے کہ جنت میں ایسی اور ویسی عمارت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں ایک حافظ قرآن کو کہے گا کہ پڑھتا جا، اور جہاں پر تمہاری تلاوت ختم ہوگی جنت میں وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا مسکن ہے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، اور ان کے والدین کو ایسا تاج پہنا جائے گا کہ سورج کی روشنی جو ہے پھیکی پڑ جائے گی۔ تو آج مسلمان کے پریشانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ عظمت قرآن کی مناسبت سے ایک اور روایت پیش کر کے اور جو دوسرے اسباب ہیں اس اسباب کی طرف میں جانے کی کوشش کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ جہنم میں جلنے کے بعد بالکل کوئلہ کے مانند ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس دنیاوی آگ میں جب کسی کو جلایا جاتا ہے تو جلنے کے بعد بالکل کوئلہ کے مانند ہو جاتا ہے، اور اس دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوگی۔ چند سال پیشتر فیروز آباد کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہوا، اور اس فرقہ وارانہ فساد میں چوری جو بنتی ہے اس کے لیے جو بھٹی تیار کی جاتی ہے اس بھٹی میں جو ہے بہت زیادہ آگ کی تپش ہوتی ہے۔ تو اس کارخانے کے اندر چند مزدور پھنس گئے تھے، اور جب اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو یہاں کی حکومت سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، ان مزدوروں کو اس آگ کے حوالے کر دیا، اور جب پوچھنے والی تفتیش کرنے والی ٹیم آئی تو مالک نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کوئی مزدور نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، ہم نہیں جانتے، کام کرنے والا تھا چلا گیا، فرقہ فساد ہوا اور اس کے بعد یہاں سے نکل گیا۔ یعنی منٹوں اور سیکنڈوں میں جب وہ آگ کے اندر گیا تو اس کی ہڈی وغیرہ تمام چیزیں جو ہے راکھ ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا پورے عملہ کو کہ اس کے اندر جو ہے انسانوں کی لاش بھی ہے۔ یہ تو دنیا بھی آگ ہے جس کی تپش میں بتلا رہا ہوں۔ یہاں سے 69 گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وہ جہنم میں جلنے کے بعد ایک شخص بالکل کوئلہ کے مانند جل کر کے راکھ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آب حیات میں داخل کرے گا، اور جب آب حیات میں داخل کرے گا تو بالکل وہ چمکنے لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جہنم سے باہر کر دے گا، اور جب اسے جہنم سے باہر کر دے گا تو اس کی
اس کا جو رخ ہوگا، اس کا جو چہرہ ہوگا ابھی جہنمی کی طرف ہوگا۔ اب ایک شخص جو کئی سال تک پریشانی جھیل چکا ہوگا جہنم میں رہتے ہوئے، گرچہ وہ جہنم میں نہیں ہے، گرچہ اس پریشانی میں نہیں ہے، لیکن جب جب وہ دیکھے گا تب تک اسے یاد آئے گا کہ بھائی میں اس میں کے اندر جل رہا تھا۔ اسی لیے جب اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تو نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا کہ میں جہنم کے اندر جل رہا تھا، بالکل میں جل کر کے کوئلے کے مانند ہو چکا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے آب حیات کے اندر داخل کیا اور بالکل میرا چہرہ اور جسم جو ہے تر و تازہ ہو گیا، چمکنے لگا۔ اے اللہ تو نے میرے اوپر بہت بڑا انعام و اکرام کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن اے اللہ میری ایک آخری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندہ تیری کیا خواہش ہے؟ میں نے کیا تمہارے اوپر احسان نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر اکرام نہیں کیا کہ تو جہنم کے اندر جل رہا تھا اور بالکل جل کر کے کوئلے کے مانند ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد میں نے تجھے آب حیات کے اندر داخل کیا، اب یہ حشاش بشاش چہرہ تمہارا ہے، کیا تمہارے اوپر میں نے انعام و اکرام نہیں کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے انعام و اکرام کیا کہ جہنم سے نجات دیا، آب حیات میں تو نے داخل کیا، لیکن اس کے بعد میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے۔ جب جب جہنم کو میں دیکھتا ہوں تو ماضی میں جو چیز میرے اوپر گزر چکا ہے وہ تازہ ہو جاتا، اس لیے اے اللہ میری آخری خواہش ہے کہ میرے چہرے کو ادھر سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہ یہ تیری آخری خواہش ہوگی، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں ہوگی؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جب تیری آخری خواہش ہے تو تیرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے دوسری طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے چہرہ کو دوسری طرف پھیر کر کے کر دے گا تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا جو ہرا بھرا ہوگا۔ جب اس درخت کو دیکھے گا، ہرا بھرا درخت کو دیکھے گا، تو پھر اس کے جی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ہرے بھرے درخت کے اندر کے نیچے کر دیتا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا، میں جہنم کے اندر جل رہا تھا، بالکل کوئلے کے مانند جل کر کے ہو چکا تھا، اور تو نے مجھے آب حیات کے اندر داخل کیا، جہنم سے نکالا، اور پھر میرا چہرہ جہنم کی طرف تھا، اس سے تو نے میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، لیکن میری ایک اور آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو ابھی کہا تھا کہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی خواہش اور نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا کہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ جو ہرا بھرا درخت ہے اس درخت کے سائے میں کر دے، اس درخت کے نیچے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا یہ تیری آخری خواہش ہوگی، اس کے بعد تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ یہ میری آخری خواہش، اس کے بعد میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ جب اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں کر دے گا تو وہاں سے جنت کا دروازہ بالکل قریب ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، تو جنت کا جب دروازہ قریب ہوگا تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تم نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا کہ میں جہنم کے اندر جل رہا تھا، پھر تو نے جو ہے آب حیات کے اندر داخل کیا، میرا چہرہ جہنم کی طرف تھا، پھر اس سے پھیر کر کے تو نے اس ہرے بھرے درخت کی طرف کیا، اور پھر تو نے اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں بھی کر دیا۔ اب میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی تک تو تیری کئی آخری خواہش ہو گئی، اب تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر نہ کر، لیکن یہ جو سامنے جنت کا دروازہ دکھ رہا ہے اللہ اس جنت کے دروازے کے قریب کر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تیری آخری خواہش ہے، اس کے بعد تیری کوئی اور خواہش نہیں ہوگی؟
وہ بندہ کہے گا کہ نہیں یہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کی بالکل جب قریب کر دے گا، وہاں سے جنت کا جب نظارہ دیکھے گا، وہ جنت جس کی مناسبت سے آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی، وہ جنت، وہ جیسی عمارت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ جنت جو آرام ہی آرام کی جگہ ہے، اور جس کی خوبصورتی اور جس کی بناوٹ کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر نقشہ کھینچا ہے، جب جنت کے دروازے کے بالکل قریب وہ بندہ کر دیا جائے گا، جنت کا وہ نظارہ کرے گا، جنت کو جب وہ دیکھے گا تو پھر اس کے جی کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ التجا کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری آخری خواہش کیا؟ کہے گا کہ اللہ جنت میں سے تو مجھے کچھ دے نہ دے، صرف جنت کے اندر داخل کر دے، اس لیے کہ باہر سے دیکھنے میں نظارہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ جب کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور باہر سے کوئی چیز دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اندر جا کر کے دیکھیں، گرچہ اس کے لیے ٹکٹ میں کچھ رقم دینا پڑے، پیسہ دینا پڑے۔ تو ویسے ہی جب جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا تو اس آخری جنتی کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیتا، گرچہ اس میں سے مجھے کچھ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ کیا یہ تیری آخری خواہش ہے؟ اس کے بعد تو کچھ مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے اللہ، یہ میری آخری خواہش ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور جب جنت کے اندر داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ تمہاری جنت، یہ جو دیکھ رہے ہو یہ جنت، یہ تمہارے ہی حصے کی جنت ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے 10 گنا اور۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے ہی حصہ کی جنت ہے اور 10 گنا اور، تو وہ بندہ کہے گا اپنے رب سے، اے اللہ، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ اس بندے کو مذاق لگے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جملے کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں اچانک مسکرا رہا ہوں؟ یہاں پر مسکرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچانک میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگ مجھ سے پوچھو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جب یہ کہے گا کہ اللہ تو مذاق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے مسکرائے گا جس انداز سے میں مسکرا رہا۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو بیان کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، پیروی میں، اس لیے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے بیان کرتے ہوئے، حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جو مسکرا رہا ہوں تم لوگ کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ ساتھیوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بولتے ہوئے اسی انداز سے مسکراتے ہوئے میں نے پایا جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی کو جو عطا کرے گا جنت، اور اس سے 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، وہ آخری جنتی بیان کرے گا کہ اس جنت میں جو سب سے اچھی عمارت ہوگی، سب سے بہترین عمارت ہوگی، جو چکا چوند کرنے والی عمارت ہوگی، وہ کن لوگوں کی عمارت ہوگی؟ وہ قاری قرآن کی عمارت ہوگی، وہ قرآن پڑھنے والوں کی عمارت ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی عمارت ہوگی۔
قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ لہٰذا آج سے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزانہ ہم معمول بنا لیں، روزانہ قرآن کریم اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اسے سیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عمر دراز میں مشرف اسلام ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمر دراز تھے، اور عمر دراز ہونے کے بعد قرآن کو سیکھا، دین کو سیکھا۔ دین کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، آپ جس عمر میں ہیں آپ جو اپنے ساتھیوں سے، آج تو جو یوٹیوب کے اوپر بھی نورانی قاعدہ وغیرہ تمام چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ بہترین انداز میں جو ہے قاری جو ہے پڑھاتا ہے، اگر آپ سرچ کریں گے تو قرآن کے یوٹیوب کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے معلم کو رکھ کر کے، اپنے استاد کو رکھ کر کے، ان کو کچھ جو ہے روپیہ دے کر کے، رقم دے کر کے آپ اس سے قرآن کریم کو سیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انعام و اکرام والی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے قرآن کے اوپر ایمان لائیں، دوسرا کیا ہے کہ اس کو روزانہ ہم پڑھیں، اس کو ہم پڑھیں، اور تیسری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن عربی زبان میں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قوموں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن وہ قوم جو قرآن کے مخاطبین ہیں، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن کے سمجھنے والے ہیں، وہ خود جو ہے قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے تو غیروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کب ہم سمجھیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے عربی زبان کو ہم سیکھیں، اگر اتنا نہیں کر پاتے تو ترجمہ ہم پڑھیں۔ روزانہ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے، کچھ حصہ کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، وہ ہم دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہاں پر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، اللہ کی عدالت میں یہ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کے پڑھنے والے تھے، قرآن کے سمجھنے والے تھے، قرآن کے داعی تھے، قرآن کے مبلغ تھے، لیکن ہم تک کبھی بھی تیرا پیغام لے کر کے نہیں آیا، تو پھر جو ہے اس دن کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود پڑھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے قرآن کریم یہ کہتا ہے، غالباً یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میرے قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے کیا کیا؟ اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کے سامنے شکایت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ان شکایت جن کی مناسبت سے شکایتیں کی جائیں گی ان لوگوں میں سے ہم بھی نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اور عدالت میں شکایت کریں گے۔ قرآن اگر کوئی صرف عربی بھی پڑھتا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر برکت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ساؤتھ کے اندر جو ہے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر جو ہے تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے تو جو ہے تمہارے ساتھ جو چلنے والے ساتھی ہیں چاہے کچھ بھی ہوں، تم انہیں جو ہے پڑھ کر کے سناؤ۔ چنانچہ یہ واقعہ تمام میگزین کے اندر چھپا کہ ایک بچہ جو ہے ریل کے ذریعے سفر کر رہا تھا، اور ریل کے ذریعے جب سفر کر رہا تھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھیلنے ولنے میں مشغول تھے، اور وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سنانا چاہتے ہو؟ میں نہیں سنوں گا۔
پھر گئے آگے بڑھے، پھر وہ بچہ آگے گیا اور کہا میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. کہا کیا تم سنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ قرآن سنانا چاہتا ہوں. پھر وہ لوگ انکار کر دیے. پھر تیسری جگہ گئے، پھر وہ لوگ بھی انکار کر دیے. برس پہ ایک نوجوان جو اپنے گلے کے اندر جو ہے بہترین کڑا وغیرہ بہترین جو ہے پہنے ہوا تھا، کڑا وغیرہ ہاتھ وغیرہ کے اندر لگایا ہوا تھا، چین وغیرہ گلے کے اندر پہنے ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بچہ فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا اور یہ کچھ سنانا چاہتا ہے. تو اس نے لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ بچہ کچھ سنانا چاہتا ہے، تمہیں سننے میں کیا لگتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا کہ تم کیا سنانا چاہتے ہو، مجھے سناؤ. چنانچہ اس بچے نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ سے لے کر کے پڑھنا شروع کیا. جب 5 رکوع ہو گیا تو سامنے والے نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں. پھر جو ہے آدھا پارا سنا دیا، کہا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں. پھر یہاں تک کہ 3 پاؤ سنا دیا، یعنی ایک پارے میں جو ہے 12 رکوع سنا دیا. کہا کہ ہاں اب ہو گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ آیا سنا، پھر تیسری مرتبہ آیا سنایا، یہاں تک کہ اس کا اسٹیشن جو ہے دونوں جو ہے ایک اسٹیشن کے اوپر اترنے والے تھے. جب اترنے لگے تو اس چھوٹے سے طالب علم نے کہا کہ بھائی میں نے جو قرآن سنایا ہے اس کو میں خود نہیں سمجھ پاتا ہوں، یا میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں سمجھا پاؤں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، میں خود نہیں سمجھتا ہوں. لیکن اب آپ جو ہے اپنے گھر جانے والے ہیں اور میں بھی اپنے گھر جانے والا ہوں. آپ جو ہے اپنا پتہ دے دیجیے کہ آپ کو جو میں نے سنایا ہے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو جب اس طالب علم نے کہا کہ بھائی اپنا پتہ دے دیجئے یا موبائل نمبر دے دیجئے، تو اسے ڈر ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے گلے کے اندر چین وغیرہ پہنے ہوا تھا اور ہاتھ کے اندر قیمتی گھڑی وغیرہ پہنے ہوئے. اسے ڈر ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ جو ہے یہ کوئی دوسرا گروہ ہو اور جو ہے اپنے گروہ کو مطلع کرنا چاہتا ہو کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جو اس طرح چین پہن رہا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر کے اپنے موبائل نمبر جو ہے غلط لکھایا، یعنی 5 کی جگہ پہ 6 لکھایا، 7 کی جگہ پر 2 لکھا دیا. یعنی اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے موبائل کا نمبر جو ہے غلط لکھایا. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے کسی شخص کے ذریعے، تو میں نے جان بوجھ کر کے غلط لکھایا. لیکن اس گھبراہٹ کے عالم میں اپنے صحیح نمبر کو اس طالب علم کے سامنے میں لکھا دیا. اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک کال آیا کہ بھائی میرا ایک شاگرد تھا جس نے آپ کو قرآن سنایا ہے، لیکن اس کا مفہوم وہ خود نہیں جانتا تھا جو آپ کو سمجھائے. تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بچے نے جو سنایا ہے قرآن کریم کو اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے آئیے. لیکن جس ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہوا تھا اسے ڈر ہوا کہ پتہ نہیں یہ شخص آنے والا شخص کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اس کے پاس جو قیمتی چیزیں تھیں وہ ہوٹل کے مالک کو دے دیا کہ بھائی یہ سب چیز رکھنے رکھے رہیے، ہم سے کچھ لوگ ملنے آ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن میں نے ٹائم دے دیا ہے، ہوٹل میں ملنے آ رہے ہیں، ہوٹل کا میں نے پتہ بتا دیا ہے، موبائل نمبر میرا ان کے پاس ہے، ملنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. ہوٹل کے مالک کو اپنا تمام چیز دے دیا، اس کے حوالے کر دیا. پھر جو ہے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کرتا پاجامہ کے اندر باقاعدہ ٹوپی پہنے ہوا ہے، اور جو اس نے ملاقات کی، اچھے انداز میں بات کی، یہاں تک کہ اس نے قرآن کے وہ بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی تھی اس کو جو ہے سمجھانا شروع کیا. اور جب سمجھانا شروع کیا، آج ہم پورا قرآن سمجھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اوپر جو ہے اثر نہیں ہوتا. لیکن اس عالم نے، بچے نے جو 12 رکوع یا 13 رکوع یا ایک پارہ سے کچھ کم سنایا تھا، اس کی تفصیل کو اس انداز سے بیان کیا کہ قرآن اس کے دل کے اندر اتر گیا. اور پھر وہ جو ہے اسی عالم کے ہاتھوں جو ہے مشرف اسلام ہو جاتا ہے. اپنے گھر کا جو ہے بڑا لڑکا ہوتا ہے، اپنے گھر میں جب جا کر کے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، تو ماں کچھ رحم دل ہوتی ہے، باپ جو ہے سخت ہوتا ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے جو ہے اسے جو ہے بائک دیا اور کہا کسی طریقے سے تم یہاں سے نکلو، نہیں تو جو ہے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. بالآخر اس نے جو ہے اپنے گھر سے ہجرت کیا. 1 کروڑ پتی ارب پتی باپ کا بیٹا، گھر میں سے اسے کچھ حصہ نہیں ملا، اور جا کر کے ایک جگہ جو ہے چھوٹی موٹی تجارت کر رہا تھا. وہ یہ قرآن کی عظمت ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس بچے نے سنایا، اور سنانے کی وجہ سے اس کے دل
جو ہے اثر کر گیا اور وہ عالم جو ہے آ کر کے تفسیر بیان کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھے، صرف اپنے ہی تک محدود رکھ کے جب ہمیں خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، خود سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو دوسرے تک جو ہے ہم کیسے جو ہے اس پیغام کو لے کر کے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کو معزز کیا، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلیل کیا۔ تو آج جو ہماری ذلت، نکبت اور رسوائی کی سبب ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے قریب آئیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے ضرور ہیں، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اس بات کا اقرار کیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا ہے۔ تو ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں، ہم توحید کے بارے میں نہیں جانتے۔ توحید کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ میں بیان فرمایا، اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور توحید فی العبادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید فی الذات کی مناسبت سے قرآن کریم کی چھوٹی سورہ میں بیان فرما دیا ہے، اور اسے جو ہے ثلث القرآن کہا گیا ہے، تہائی قرآن کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ اب دنیا والے اگر کہے کہ ہمارا جو معبود ہے یہ ہمارا معبود ہے، لیکن وہ معبود جو بھی معبود ہوگی وہ معبود بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ بے نیازی کی صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کے پاس اللہ کسی کا بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید فی الذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ اللہ کے ذات کے مثل کوئی ذات نہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے مثل کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس صفات کے مثل بھی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اندر کسی کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو صفتیں ہیں وہ مخلوقات میں وہ صفتیں نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ فرشتوں میں سے جبرائیل امین کیوں نہ ہو، اور انبیاء کی پوری جماعت کیوں نہ ہو، حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی جماعت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں کسی نبی میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ صفتیں کسی ولی میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ صفتیں فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں وہ صفتیں نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اسی میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے بھی ممتاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ویسی صفت کسی مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسانوں کی مناسبت سے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے
इन्नहु काना समीअन बसीरा। ये हम इंसानों की मुनासिबत से सूरह दहर की आयत में क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इंसान भी सुनता है और इंसान भी देखता है। और अल्लाह तबारक व तआला की भी सिफत है कि वो भी सुनता है, इन्नहु समीउल अलीम, वो भी सुनता है और वो भी क्या है, देखने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि तारीक रात में रात तारीक हो, तारीक रात में काली चींटी काले पत्थर के ऊपर अगर चलती है तो अल्लाह तबारक व तआला जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अर्रहमान वाले अर्श इस्तवा, वहाँ पर से अल्लाह तबारक व तआला तारीक रात में काले पत्थर के ऊपर काली चींटी अगर चलती है तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसके चलने ही को नहीं देखता है, बल्कि उसके चलने से जो खनखनाहट की आवाज़ पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सुनता है। सुनते तो हम भी हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहीं तक जो है हमारी बात को लोग सुनते होंगे, और इस दीवार के पीछे बहुत सारे लोग होंगे, उसे हम नहीं देख रहे हैं। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कोई भी चीज़ मख्फी नहीं है। यहाँ तक के सही हदीस के अंदर जैसा कि आपके सामने बात पेश की गई कि तारीक रात हो, रात तारीक हो और तारीक रात में काली चींटी काले पत्थर के ऊपर अगर जो है चलती है तो अल्लाह ताला सिर्फ उसके चलने ही को नहीं देखता है, बल्कि उसके खनखनाहट की आवाज़ को भी सुनता है। तो ये मखलूक़ात के देखने में और रब के देखने में फ़र्क है। अब अगर कोई शख्स कहे कि जिस तरीके से हमारा रब देखता है और भी मखलूक है, मखलूक में से किसी को अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, वो भी उसी अंदाज से देखता है, वो भी उसी अंदाज से सुनता है, तो उसने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में उसने शरीक ठहराया। तो हम पहले नंबर पर जाने तौहीद ज़ात के एतबार से, दूसरे नंबर पर जाने तौहीद सिफात के एतबार से, और तीसरे नंबर पर क्या जाने, जब हमने तौहीद ज़ात को जान लिया उसी तरीके से तौहीद फिल सिफात को जान लिया, तो तीसरे नंबर पर क्या ज़रूरी है, तौहीद फिल इबादत। तौहीद फिल इबादत, जब ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला मुमताज़ है और सिफात के एतबार से मुमताज़ है, तो इबादत भी किसकी की जाएगी, उसी रब की जाएगी। मुशरिकीन मक्का, कुरान करीम का मुताला कीजिए, सूरह अनकबूत के अंदर भी और सूरह यूनुस के अंदर भी, जब मुशरिकीन मक्का से सवाल किया जाता था कि आसमान का खालिक कौन है, तो वो जवाब देते थे अल्लाह। ज़मीन का खालिक कौन है, अल्लाह। तुम्हें मौत कौन देता है, अल्लाह। रिज़्क़ कौन देता है, अल्लाह। तमाम सवाल के जवाब में वो कहते थे अल्लाह। लेकिन जब इबादत की बात होती थी तो इबादत में वो लोग शरीक ठहराते थे। इबादत में शरीक ठहराने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मुशरिक करार दिया। आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शरीक ठहराते हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं है कि ये भी शिर्क। इसलिए तौहीद फिल इबादत, तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात और तौहीद फिल इबादत को जानना ज़रूरी है। हम नमाज में जब क़याम में खड़े होते हैं, जैसे ऐसे, ये क़याम किसके लिए, अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए है, कुर्बानी अल्लाह के लिए है। ये तमाम चीज़ें इबादत की जितनी किस्में हैं, ये दुआ है, ये इबादत अल्लाह के लिए, ये खौफ है, ये डरना है, ये अल्लाह के लिए। तो इबादत की जितनी किस्में हैं वो सब के सब किसके लिए ख़ास है, अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। तो इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाए। जुल्म से सहाबा किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से कौन है जो एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जुल्म से मुराद ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत पढ़ रहे हैं, सूरह लुक़मान की आयत, और वो क्या है, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ये शिर्क क्या है, जुल्म अज़ीम है। तो हम जैसे ईमान लाते हैं तो ईमान को हम समझें, तौहीद की ज़ात को समझें, तौहीद की सिफ़ात को समझें और तौहीद की इबादत को समझें। और अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराते हैं, सिफ़ात में शरीक ठहराते हैं, इबादत में शरीक ठहराते हैं, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क कहा है, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क कहा है। तो पहले नंबर पर कुरान से दूरी है, जिसकी वजह से आज क्या है,
उम्मत मुस्लिमा परेशानी में मुब्तला है। नंबर दो यह है कि हम ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले तो हैं, लेकिन हमने तौहीद की ज़ात को नहीं जाना, तौहीद की सिफात को नहीं जाना, तौहीद की इबादत को नहीं जाना। और तीसरी चीज़ क्या है, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो परेशानी है वो शिर्क के अंदर मुब्तला है। इस दुनिया के अंदर अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो इकरार करने वाले हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और लोगों की बात छोड़ दीजिए जो जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार नहीं किया है, यानी उम्मत दावत जिसे कहते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले हैं उनमें से 99% वो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफात में और अल्लाह ताला की इबादत में शरीक ठहराते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से वादा करता है कि हम तुझे जो है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि तुम मोमिन हो जाओ। वो मोमिन मैदान बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 और 5000 फरिश्तों के जरिए मदद की। क्यों? इसलिए कि वो 313 थे, और वो 313 जो थे वो बिल्कुल खालिस और पक्का और कामिल ईमान वाले थे। आज दुनिया के अंदर हमारी नुसरत किस वजह से नहीं हो रही है कि हमारा जो है ईमान कामिल नहीं है। अब ईमान तो लाए हुए हैं लेकिन शिर्क की मिलावट है, शिर्क दाखिल है। और शिर्क की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे 18 पैगंबर का जिक्र करने के बाद कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने? हज़रत आदम का नाम लिया, हज़रत नूह का नाम लिया, हज़रत ज़करिया का नाम लिया, हज़रत इस्माइल का नाम लिया, हज़रत यहया का नाम लिया, हज़रत ज़ुल्किफ्ल का नाम लिया। 18 पैगंबर का नाम लेने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वलौ अशरकू, क्या कहा अल्लाह ताला ने? अगर ये तमाम के तमाम पैगंबर भी मेरी खुदाई में जुदाई डालने की कोशिश करेंगे तो हम इनके भी अमल को बर्बाद कर देंगे। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है और हम उसे मामूली समझते हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अगर ये आदम, ये नूह, ये मोहम्मद, ये तमाम के तमाम पैगंबर भी मेरी खुदाई में जुदाई डालने की कोशिश करेंगे तो हम इनके भी आमाल को बर्बाद कर देंगे। और एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ मुखातब किया, लइन अशरकता। क्या कहा अल्लाह ताला ने? लइन अशरकता। अशरकता में जो ता है उससे मुराद कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, लइन अशरकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी लयहबतन्न अमलु, मेरी खुदाई में जुदाई डालने की कोशिश की तो हम आपके भी अमल को बर्बाद कर देंगे। आज लोग ये कहते हैं कि अहले हदीस जो जमात है, अहले हदीस वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मकाम व मर्तबा को नहीं बयान करते हैं। वो लोग मकाम व मर्तबा से नावाकिफ हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुए ज़मीन के ऊपर इस जमात से ज़्यादा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को जानने वाली कोई जमात ही नहीं। आप जानते हैं, मशहूर रवायत है कि मैदान महशर में तमाम के तमाम उम्मतें परेशान जब होंगी तो परेशानी के आलम में इस दुनिया के अंदर क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं और हमारा बाप होता है यानी ज़िंदा होता है तो परेशानी में अपने बाप के पास जाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ये हमारी परेशानी। मैदान महशर में जब हम परेशान होंगे तो परेशानी के आलम में हम कहाँ जाएंगे? अपने बाप आदम के पास और कहेंगे कि मुश्किल वक्त है, आज हमारे हक़ में क्या कीजिए, सिफारिश। हमारे बाप आदम क्या कहेंगे कि मैंने शजरे ममनुआ को खा लिया था, मैं इस वजह से आज रब के सामने जाने से शर्मिंदा। जाओ नूह के पास जाओ। हज़रत नूह कहेंगे, वो नूह जिन्होंने 950 साल तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया था। कितने दिनों तक? 950 साल तक। आज अगर हम एक दिन दावत का काम कर लेते तो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया। 1 महीना 2 महीना चंद महीना काम कर लेते सोचते हैं कि हम बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर एहसान किए हैं। हज़रत नूह ने 950 साल तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया और उनका एक मुशरिक लड़का डूब रहा था
اور وحی کے مفہوم کو سمجھنے میں ان کی کوتاہی وہ نہیں سمجھ پائے۔ جب ان کی کشتی جودی پہاڑی کے اوپر ٹھہری تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے میرے لڑکے کی نجات دینے کے لیے وعدہ تو نے کیا تھا، اور میرا لڑکا جو ہے ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، اس کا یہ مفہوم نہیں تھا، بلکہ اس میں مراد یہ تھا کہ جو تمہارے اوپر ایمان لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے اسے محفوظ رکھے گا، اور اگر تو نے دوبارہ یہ دعا کر لی کہ اے اللہ میرے لڑکے کو نجات دے دے، تو ہم کیا کریں گے، تجھ کو جو ہم نے تاج نبوت دیا اس نبوت کے تاج کو اتار لیں گے۔ اور انہوں نے 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا۔ 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی اپنے لختے جگر اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آئندہ دعا نہیں کرنا، اگر تم نے دوبارہ دعا کیا تو ہم کیا کریں گے، تم نے جو 950 سال تک جو تم نے تبلیغ کیا ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک لڑکے کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ دعا مت کرنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ بھی کہیں گے کہ میں نے اس قبطی کو مار دیا تھا جس کی وجہ سے میں آج رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں۔ آخر میں کن کا پتہ ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امتیوں کو دیکھیں گے پریشانی کے عالم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے۔ آج کیا ہے، کسی مسجد کے اندر امام صاحب لمبا سجدہ کرا دیں، لمبا رکوع کرا دیں تو فوراً اعتراض ہونے لگتا ہے کہ کہیں اتنا لمبا کیا جاتا ہے سجدہ، کہیں اتنا سجدہ لمبا کیا جاتا ہے، کہیں اتنا لمبا رکوع کیا جاتا ہے۔ اور خود ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تب، یا اگر انفرادی نماز پڑھتے ہیں تب ہمارے سجدے کی کیا حالت ہے۔ اگر ہم 1-2 منٹ لگاتے بھی ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا سر تو سجدے میں ضرور ہوتا ہے، پیشانی تو سجدے میں ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں گھومتا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اس دنیا کے اندر آپ کو میں دیکھ لیتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے گا، ہم آپ کی صحبت کیسے پا سکتے ہیں، آپ سے قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کثرت سے تم سجدہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کثرت سے تم سجدہ کرو، اور کثرت سے جب تم سجدہ کرو گے تو کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میری رفاقت تجھے جو ہے نصیب کرے گا۔ آج ہمیں جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ کریلی کی مسجد میں رکا ہوا ہوں، اور جو ہے ظہر میں کم نمازیوں کی کم تعداد، عصر میں بھی وہی حال، مغرب میں بھی وہی حال، عشاء میں بھی وہی حال، اور فجر میں تو کچھ ہے، اور یہی تمام مساجد کے حالات۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے قرب و زبان میں خالص توحید والے نہیں ہیں، لیکن یہ مسجد سے ہماری دوری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فریاد کو نہیں سنتا ہے، ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے خاطر کیا کریں گے؟ اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے، اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ محدثین کرام نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے۔ کتنا؟ 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے، اور جب 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ سے اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مانگے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کی مناسبت سے اختیار دیا تھا کہ وہ دعا قبولی ہوگی،
اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک وہ دعا اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے ہوں گے، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور صحن کعبہ میں جب عبادت میں مشغول ہوتے تو ایسی صورت میں آپ کی پیٹھ کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی اور آپ کی بیٹی فاطمہ جب آ کر کے اٹھاتی ہٹاتی تب آپ سجدے سے اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے کہاں گئے؟ طائف کی طرف گئے۔ اور جب طائف کی طرف گئے تو ایسی صورت میں کیا ہوا؟ طائف والوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ اوباشوں اور بدماشوں نے پتھروں کی جب بارش کی تو پتھروں کی بارش کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ آپ کا جسم جو ہے لہو لہان نہ ہو۔ ایسے موقع پر اللہ کے فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، اور فرشتوں کی جماعت کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تب قربان جائیے۔ وہ نبی جس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی، وہ شفیق، وہ رحمت والا نبی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زبان کو ہلاتے اور ایسی صورت میں کہتے اور وہ مکہ طائف والے ہلاک کو برباد کر دیے جاتے، لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف جو ہے داخل اسلام ہو گیا۔ تو جب طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں کیا۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا، اور 50 تیر اندازوں کو متعین کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں دوبارہ آرڈر نافذ نہ کروں یہاں سے جو ہے کوئی ہلنا نہیں۔ 50 صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اور کہا کہ جب تک میں دوبارہ آرڈر نہ کروں یہاں سے کوئی ہلنا نہیں، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی ہو، دوبارہ جب میں آرڈر کروں گا تب یہاں سے تم ہلنا۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا تو ایسی صورت میں وہاں پر جو 50 تیر انداز موجود تھے ان کے درمیان نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ یہ نزاع اتنی بری شے ہے، اختلاف اتنی بری شے ہے کہ وقتی طور پر نزاع اور اختلاف ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نزاع اور اس اختلاف کے نتیجے میں اس فتح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام نے ہلکے انداز میں لیا۔ آج روزانہ ہم جو ہے سینکڑوں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں لیا، دیکھا کہ جو ہے مال غنیمت نیچے لے رہے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ کمانڈر نے کہا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اعلان یاد نہیں ہے کیا؟ تیرے نبی نے یہ نصیحت نہیں کی تھی کہ جب تک میرا دوبارہ آرڈر نہ آ جائے تب تک یہاں سے ہلنا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود 40 لوگ وہاں سے اتر آئے، صرف 10 ہی لوگ رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اسلام سے پہلے بھی بہت بڑا جرنیل تھا، اور اسلام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاج کو رکھا۔ اگر وہ 60,000 کے بالمقابل ان کے سامنے کئی لاکھ بھی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاج کو رکھا، اور جو ہے اگر
1000 आदमी भी उनके साथ में होते थे और मद्दे मुकाबिल कई हज़ार होते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी लाज को रखा। पहली मरतबा जब आया तो देखा कि 50 तीरंदाज मौजूद है। दूसरी मरतबा जब आया तो देखा कि 50 तीरंदाज मौजूद है। तीसरी मरतबा आया तो देखा कि 50 तीरंदाज मौजूद है। हम उसी खालिद बिन वलीद की औलाद हैं। यही खालिद बिन वलीद हैं कि जब इनके ऊपर बिस्तर के ऊपर आम मौत हो रही है तो उनके साथियों ने देखा कि उनकी आंखें अश्कबार हैं। साथियों ने कहा कि ए खालिद, इतना बड़ा जर्नल होकर के मौत से तुम डर गए, तुम रो रहे हो। कहा कि ये बात नहीं है कि खालिद मौत की वजह से डर रहा है, बल्कि खालिद इतना बड़ा जर्नल है, कई मरतबे मैदान कारजार में कूद गया ताकि शहादत से हमकिनार हो। लेकिन मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि इतना बड़ा जर्नल होकर के मेरे हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत नहीं लिखा है, और जो है मैं बिस्तर के ऊपर रो रहा हूँ, मर रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें अश्कबार, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो आज अगर हमारे हालात वैसे बनते तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस खालिद बिन वलीद के सपूत हैं और हम उनके औलाद हैं। अपनी असलाफ की तारीख को अपने सामने रखे। यही वो तारीख दोहराने वाले थे जिन्होंने अपने घोड़े को जो है समंदर के अंदर दौड़ा दिया था, और जो है रूमियों ने कहा कि देव आमदन, देव आ गए, ये तो कोई दूसरी मखलूक। तो खालिद बिन वलीद चौथी मरतबा जब आए तो देखा कि जो है बिल्कुल मैदान खाली है, और उस 10 सहाबा से लड़ने में खालिद बिन वलीद को निमटने में 10 मिनट भी नहीं लगा। यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद का काफ़िला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया और आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए। और जब आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, ऐसे मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ को कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ को नहीं किए, बल्कि उस दुआ को बचा करके ले जा रहे हैं मैदान महशर में। जब उम्मती परेशानी के आलम में होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौका पर दुआ करेंगे, रब्बिग़फिर li उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मतियों को माफ़ फरमा दे। उस नबी को अल्लाह ताला ने मुखातब करते हुए कहा, लाइन अशरकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी मेरी खुदाई में जुदाई डालने की कोशिश करेंगे तो हम आपके भी अमल को बर्बाद कर देंगे और आप भी घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो पहला सबब क्या है? आज जो उम्मते मुस्लिमा परेशान हैं, आज जो मुसलमान परेशान हैं, पहला सबब कुरान से दूरी है। आज के दर्स में मैं नसीहत करता हूँ मर्द व ख़वातीन तमाम लोगों से कि आप कुरान से करीब होने की कोशिश करें। आप रोज़ाना हिस्सा बना लें कि हम कुरान के कुछ हिस्सा को, एक रुकू को या चंद आयात को पढ़ेंगे और फिर उसको माना और मतलब के साथ पढ़ेंगे, उसको हम समझ करके पढ़ेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि हम ईमान के मफ़हूम को समझें। अल्लज़ीना आमनू, जब हम ईमान ले आएँ तो हकीकी ईमान क्या है? तौहीद फी ज़ात, तौहीद फी सिफ़ात और तौहीद फी इबादत को जानें। और इसी तरीके से शिर्क क्या है उसको हम जानने की कोशिश करें। ये 3 चीज़ें और भी इसमें कितना टाइम और है? टाइम है अभी कितना टाइम? अभी आधा घंटा है मेरा। सवाल जवाब दिए। साढ़े 8 का टाइम। सवाल जवाब दिए। तो तीसरी चीज़ ये थी कि शिर्क की वजह से आज जो है उम्मत मुस्लिमा परेशान है। और चौथा सबब ये है कि हम जब इन परेशानी के आलम में हो तो हम जो है कसरत से दुआ करें। ऐसे मौका पर जब हम मुसीबत के आलम में हो तो कसरत से हम दुआ करें। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला कीजिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को उठा करके देखिए। कुरान करीम ने बयान फरमाया कि उनकी ज़िंदगी में जब भी मुसीबतें आईं तो उन्होंने जो है दुआ की। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि गार के अंदर कुछ लोग गए और उस गार में जाने के बाद क्या हुआ कि गार का मुंह का दहाना बंद हो गया, और जब बंद हो गया वहाँ से निकलने की, निजात की कोई सूरत नहीं थी। उन तीनों अशखास ने आपस में मशवरा किया कि ऐसे मौका पर तुमने अपनी ज़िंदगी में जो खालिस अमल किया है उस खालिस अमल के ज़रिए क्या करो, उस खालिस अमल के ज़रिए उस रब को पुकारो जो तुम्हारा हकीकी रब। देखिए उस गार के दहाने के अंदर बंद थे
اور وہاں سے اس کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں تھا. اس کی پکار کو سننے والی اگر کوئی ذات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. اور ان تینوں شخص نے کیا کیا؟ ان تینوں شخص نے اپنی زندگی میں جو خالص عمل کیا تھا اس خالص عمل کو اپنے رب کے سامنے رکھا. اور جب اپنے رب کے سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے دعا کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ غار کا دہانہ ہٹا، لیکن اتنا نہیں کہ جس سے وہ نکل سکتا تھا. دوسرے شخص نے دعا کی اپنے خالص عمل کے ذریعے، پھر بھی وہ اتنا نہیں کھلا جتنا کہ جو انہوں نے دعا جو نکل سکتے تھے. پھر تیسرے شخص نے اپنے فریاد کو رکھا کہ اللہ میں نے ایسا ایسا عمل کیا تھا. پھر کیا وہ ان تینوں کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے کو ہٹا دیا اور پھر جو ہے اس مصیبت سے وہ نجات پا گئے. ہم اس رب کے بندے، اس رب کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور وہ کیا ہے؟ الحی ہے، وہ زندہ رہنے والی ذات ہے. وہ الاول والآخر، وہی ابتدا سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ظاہر والباطن. اور حی کے بعد کیا؟ القیوم، وہ کیا ہے؟ زبردست. وہ کیا ہے؟ زبردست. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اس نے کیا کیا؟ جبکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ہی رب ہوں. اور اس نے کیا کیا؟ قتل عام کا سلسلہ شروع کیا. بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کرا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ موسیٰ کی پرورش بھی تمہاری بادشاہت میں کرائیں گے اور تم جو ہے خرچ بھی اٹھاؤ گے. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو جنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا، ان کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ ایسا ایسا کرنا. چنانچہ حضرت موسیٰ کی ماں نے ویسا ہی کیا صندوقچہ کے اندر اپنے بچے کو ڈالا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر القاء کیا تھا. جبکہ ڈالتے وقت ایک ماں جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے اوپر ایمان و یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ام موسیٰ تمہارا کام دریا کے حوالے کرنا ہے، میرا کام اس دریا سے بچانا ہے. کیسے میں بچاؤں گا اس کو میں جانتا ہوں. اور اس صندوقچہ کو جب دریا کے حوالے کیا، اس کی ایک بیٹی تھی، کہا کہ پیچھے پیچھے دیکھو، دیکھتے ہوئے جاؤ کہ یہ صندوقچہ کہاں جاتا ہے. فرعون اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جب اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس نے جو ہے دیکھا کہ ایک صندوقچہ جا رہا ہے. اور جب صندوقچہ لایا گیا اس کے سامنے تو دیکھا کہ اس کے سامنے جو ہے جیتا جاگتا بچہ ہے. اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ وہی لڑکا ہو جس کی مناسبت سے میرے نجومیوں نے مجھے باخبر کیا تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ تمہاری بھی عقل ماری گئی. ارے یہ بچہ ہے، اس کے پاس کیا شعور ہے، اسے تم آزما لو، اس کے سامنے انگارہ رکھو اور انگارے ہی کی طرح جو ہے زر و جواہرات رکھو. یہ زر و جواہرات کو نہیں اٹھائے گا بلکہ انگارہ کو اٹھا لے گا. چنانچہ زر و جواہرات کو رکھا گیا اور پھر انگارہ کو رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے عام بچہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اپنی منہ کے اندر ڈالتا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ آگ کے انگارے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ جو اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے ان کی زبان کے اندر جو ہے لقنت رہی، جس کی وجہ سے وہ دعا کرتے تھے رب العالمین سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ میری زبان میں جو گرہ ہے اس گرہ کو جو ہے تو کھول دے. اور اس کی وجہ سے وہ لقنت کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے پاس تو فصاحت و بلاغت نہیں ہے جس طریقے سے میرا بھائی ہارون کے پاس یہ تو بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی حضرت ہارون کو. دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے، کسی بھائی نے اپنے بھائی کے اوپر احسان کیا ہے سب سے بڑا، تو حضرت موسیٰ جو اپنے بھائی حضرت ہارون کو عام دنیاوی کوئی پوسٹ نہیں دلا رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایک بھائی اپنے بھائی کو کوئی دنیاوی پوسٹ دلا سکتا ہے، لیکن
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت والا خدا دلایا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن وہ دن بھی آیا کہ فرعون جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، وہ بچہ جو ہے پرورش پانے لگا، لیکن اب جو ہے وہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کئی ایک دائی کو منگایا گیا لیکن کسی کے دودھ کو پینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اس کی بہن جو محل کے قریب تھی، یہ پیچھے پیچھے گئی تھی، اس نے کہا کہ اگر گستاخی نہ ہو تو ایک عورت کو میں جانتی ہوں، اس کے متعلق ممکن ہے کہ آپ اس دائی کو بلائیں، اس یہ کہیں دودھ پینے لگے. پھر جو حضرت موسیٰ کی ماں جو ہے بلائی گئی. پھر اس طریقے سے حضرت موسیٰ جب اپنے ماں کے پاس بھی پہنچ گئے اور فرعون کی طرف سے جو ہے اجرت ملتا رہا. پھر بالآخر بحر قلزم کے اندر ایک دن جو ہے فرعون جو ہے ڈبویا گیا. والحی القیوم، ہمارے رب کی صفت کیا ہے؟ قیوم ہے، زبردست. یہ مثل مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اللہ کے ہاں، اللہ کی لاٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے بڑے بڑے سفاک اور بڑے ظالم کو اللہ تعالیٰ نے نپٹا. اگر آج ہمارے اوپر کوئی ظالم سفاک جو ہے ظلم کر رہا ہے، ہم اس رب کے بندے، ہم اس رب کے سامنے جو ہے دعائی دیں، اس رب کے سامنے جو ہے دعا کریں. تو ان تینوں شخص نے دعا کی جہاں پر کوئی سننے والا نہیں تھا فریاد کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فریاد کو سنا. اور سنیے، خشکی میں بھی وہی نجات دینے والا ہے اور دریا کے طغیانی میں بھی وہی نجات دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ دیکھو لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سب کے سب آزاد ہو. اور آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے امان ہے. جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. اور جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. لیکن 3 شخص کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کے ہو تو اس کا قتل کر دیا جائے. اس میں سے ایک شاطر بدماش کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل. ابو جہل کو آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کمانڈری کرتا رہا اور اس کا بیٹا بھی اس سے کم نہیں تھا. اکرمہ بن ابی جہل کی مناسبت سے آپ نے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑا ہوا ہو تو اسے قتل کر دینا. چنانچہ جب اس نے سنا کہ میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو وہ بھاگا. کہاں؟ یمن کی طرف بھاگا. اور جب یمن کی طرف بھاگا ایک کشتی کے اوپر سوار ہوا. اور جب کشتی کے اوپر سوار ہوا، کشتی جب ہچکولے کھانے لگی تو کشتی کا جو چلانے والا تھا، جو بادبان تھا جسے ناخدا کہتے ہیں، اس نے کیا کہا کہ ایسے موقع پر اسی رب کو پکارو، وہ اللہ ہی تم کو نجات دے سکتا ہے. تو اسی اکرمہ نے کہا کہ میں تو اسی رب سے بھاگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو میں قبول نہیں کر رہا ہوں اور اسی رب سے میں بھاگ کر کے جا رہا ہوں. اگر وہ رب مجھے اس سمندر میں نجات دے سکتا ہے تو اگر آج میری جان بچ گئی تو میں کیا کروں گا؟ سیدھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے میں سلنڈر کر جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. اسلام کا اتنا بڑا مخالف ابو جہل، جس کی داستان پڑھیے تو جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کس قدر مظالم کیے. ادھر اکرمہ بھاگا جا رہا ہے یمن کی طرف، ادھر جو اکرمہ کی بیوی مشرب اسلام ہو چکی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے. اور جو اسلام قبول کر چکی تو اب جو ہے اپنے شوہر، میرا شوہر کہاں ہے، اس کے تلاش میں وہ جا رہے ہیں. اور انہیں جب پتہ چلا کہ یمن کی طرف میرا شوہر گیا ہے تو وہ یمن کی طرف گئی. بالآخر اسی بندرگاہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہے، میں مشرب اسلام ہو چکی ہوں، میں پاکیزہ ہو چکی ہوں، تم ابھی ناپاک ہو، تم مجھ سے قریب مت آنا، تم میرے قریب مت آنا، تم دور ہی رہو. وہ پوری داستان کو سناتا ہے اور سنانے کے بعد کشتی میں جو واقعات ہوئے رہتے پورے داستان کو سناتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مناسبت سے میں جاؤں گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امان طلب کروں گی. چنانچہ
آپ کی بیوی یعنی اکرمہ کی بیوی جاتی ہے اور اپنے شوہر کی مناسبت سے امان طلب کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مومن کوئی مومنہ اگر کسی کے لیے امان دے دیتے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امان کو قبول کر لیتے. یہاں تک کہ جو ہے اکرمہ کے لیے امان طلب کیا اور اکرمہ جب مامون ہو گیا تو اس کشتی کے پورے واقعہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہوئے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. تو وہ رب جو سمندر کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بھی جو ہے نجات دینے والی ذات ہے، اس رب سے جو ہے جب بھی ہمیں مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے تو چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم دعا کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہاں ہم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے جو ہے ہم اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں. آج کیا ہے آپ جانتے ہیں، جب کہ حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس عمر سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، پر نماز معاف نہیں. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہم عید بقرعید میں نظر آتے ہیں یا بہت بڑے نمازی ہوتے جمعہ نظر آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے جو ہے ہماری جو ہے مسجدیں جو ہے خالی ہیں. حدیث کی کتابوں کے اندر ایک نماز کا ذکر ہے جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف. یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟ یہ خوف والی نماز وہ نماز ہے کہ جب ہم دشمن ہمارے مد مقابل ہو، ہم میدان کارزار کے اندر ہو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک جماعت جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت کمانڈر کے پیچھے جو ہے لڑے گی. میدان کارزار میں بھی نماز معاف رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہے اس کا خیال رکھنا. اس جملہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جملہ نہیں کر پائے. وہ آخری جملہ کون سا تھا؟ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. 17 وقت کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 وقت کی نماز کی امامت کرا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس لیے کہ اس وقت آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی. لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو اپنے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر گھسیٹتے ہوئے جو ہے مسجد کی طرف جو ہے تشریف لے جاتے. آج ہمیں جو ہے ہم کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے مسجد تک جو ہے نہیں جا پاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے گا وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو شخص وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو شخص تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا وہ جو ابی بن خلف کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا. آج ہماری نمازیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی تجارت میں چلی جاتی ہے اور فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے. اور اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو روڈوں کے اوپر بھیڑ لگاتی ہے. اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہم بھیڑ لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ نہیں ہے کہ روڈوں کے اوپر بھیڑ لگایا جائے، بلکہ سچی محبت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. تو 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے موقع پر اپنے رب سے قریب ہوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو امت کے اوپر جو پریشانی ہیں اور جو اس کے اسباب ہیں اور اس کا جو حل ہے، اس 5 سبب کو بیان کیا گیا. اور بھی بات ہے سوال جواب. میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک روایت پیش کی تھی جو خواتین کی مناسبت سے، میں چاہتا ہوں کہ 5-10 منٹ جو ہے اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں، کتنی؟ 4 خوبیاں.
تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ المرأۃ اذا صلت 5۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 وصامت شہرہ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزے کی پابندی کرے۔ اور نمبر 3 کیا؟ حسنت فرجہا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ عورتیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، اس میں بھی 5 پاس ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ بھی رکھتی ہیں، اور صرف رمضان میں فرض ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد جو 6 روزے ہوتے، 6 روزے، میں نے دیکھا ہے دیہات کے اندر بوڑھی بوڑھی عورتوں کو کہ 6 روزے کو جو ہے پابندی کے ساتھ رکھتی ہے۔ تو فرض تو رکھتی ہی ہیں، ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ یہ 6 نفلی روزے جو ہیں یہ عورتوں ہی کے لیے خاص ہے، جبکہ عورتوں کے لیے خاص نہیں بلکہ اس عموم میں مرد اور عورت سب کے سب داخل ہیں۔ اور نمبر 3 کیا؟ حسنت فرجہ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ ان 3 چیزوں میں زیادہ تر عورتیں جو ہے پاس ہو جاتی ہیں، 99% عورتیں جو ہے پاس ہو جاتی ہیں ان 3 چیزوں میں۔ لیکن نمبر 4 میں جو آپ نے بیان فرمایا اطاعت والا، شوہر کی اطاعت، اس میں 99% عورتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اطاعت والا، شوہر کی اطاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، شوہر کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اتنا جو ہے شوہر کا مقام۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوہر کو اگر زخم آ جائے، پھوڑا ہو جائے، اور اس پھوڑے کے اندر پیپ پیدا ہو جائے، اور اس پیپ کو اگر عورت اپنے منہ سے بھی چاٹ لے، یعنی نکالنے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آج کیا ہے؟ زیادہ تر گھر کے مسائل کوٹ و کچہری میں حل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج کی عورتیں چاہے وہ جتنی متقیہ ہو جائیں، پرہیزگارین ہو جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام و مرتبہ میں نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جن کے لیے، جس شخصیت کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پہلے نمبر پر جن کا انٹری داخلہ ہوگا جنت کے اندر، وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر نامدار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، 10 آدمیوں کی مناسبت سے بیان فرمایا ایک مجلس کے اندر۔ حالانکہ آپ نے کئی مجلس میں الگ الگ لوگوں کی مناسبت سے بیان فرمایا، لیکن ایک مجلس میں آپ نے بیان فرمایا کہ فلاں فلاں جنتی ہے، 10 آدمی کی مناسبت سے بیان۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی عورت کی سرداری کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 2 صاحبزادے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شخصیتوں کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جنتی، یعنی حضرت فاطمہ کے والد محترم جنتی، شوہر جنتی، خود جو ہے جنتی، اور آپ کے دونوں صاحبزادے جو ہے جنتی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات ہو گئی، اور وہ ناراض ہو کر کے باپ کے دہلیز کے اوپر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ فاطمہ
اپنے شوہر کے گھر یا اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیرک تھے، عقل مند تھے، ذہین تھے. آپ نے فوراً بھاپ لیا کہ لگ رہا کہ گھر میں کوئی بات ہو گئی. آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کوئی بات ہو گئی ہے کیا علی سے؟ کہا کہ ہاں. اللہ اکبر. باپ ہو تو کیسا ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. اگر ہم کاش کے اپنے معاملات کو کوٹ و کچہری میں نہیں لے جاتے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مان لیتے تو ہمارے بہت سارے گھر بکھرنے سے بچ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ سنو، جب تک تم میرے یہاں بیٹھی رہو گی تب تک اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ناراض رہے گا. اور سنو، فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ بھی ہے اور تمہارا رسول بھی ہے. سنو، بحیثیت رسول تم سے ناراض رہے گا جب تک تم یہاں پہ بیٹھی رہو گی. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور اپنے گھر جاتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی معاملات ہوا رہتا ہے اس کو فوراً حل کر لیتے ہیں. آج کیا ہے، شوہر بیوی کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو ایک طرف جو ہے باپ لاٹھی لیے ہوئے کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف بھائی مقدر لیے کھڑے رہتا ہے. یہاں تک کہ معاملات کو طول دیتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور بہت سارے گھر بکھرنے سے رہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پٹنہ میں عمارت شریعہ ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں طلاق کا مسئلہ پہنچتا ہے. ہم اپنے ڈسٹرکٹ مدھوبنی میں دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی الہ آباد کورٹ میں جائیے تو سینکڑوں نوجوان کے جو ہے کورٹ و کچہری جو ہے چکر لگائے ہوتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں ساتھی بھی ہیں جو شکوہ اور شکایت بھی کرتے ہیں. تو عورتیں جو ہے کثرت سے جو ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھیر ہو جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا. اور اسی بات کو عید کے خطبہ میں جب آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے تو وہ صحابیات جن کے تقویٰ اور طہارت کا کیا کہنا، جب انہوں نے سنا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ وصولی کے لیے جاتے تھے. جب وہ گئے اپنے تولیہ یا گمچھا لے کر کے یا جس چیز میں وصولتے تھے تو اس سے بچنے کے لیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے عورتیں جو کچھ بھی پہن کر کے گئی تھی انہوں نے جو ہے ڈال دیا اور کہا کہ پوچھو اپنے حبیب سے کہ کس وجہ سے جناب کس وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم کے اندر ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تکفرن العصیر، اس لیے کہ وہ کثرت سے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر. تو اس حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خصلت پیدا کر لے تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں. 3 چیزوں میں تو اکثر و بیشتر عورتیں پاس ہو جاتی ہیں لیکن چوتھی چیز میں زیادہ تر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں. لہٰذا گھر کو بنانا بگاڑنا یہ آپ کے ذمہ ہیں. لہٰذا اگر کوئی شوہر سے کوئی بات ہو جائے تو اس طرف اور دوری کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جو اپنے گھر کو بکھرنے سے بچائیں. بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو. نقیبین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما. ہمارے بغل میں ہمارے اشفاق الرحمان صاحب، ہمارے سامنے نسیم بھائی، یہ سالوں سال سے بیمار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور ان کے علاوہ جو بھی بیمار ہے اللہ العالمین تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان
بیان کرنے کے لائق نے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.